کسی زمانے میں عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا کی تھی، مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوتی تھی، پانی بھی بہت تھا، لوگوں نے کنویں کھودے ہوئے تھے۔ دراصل یہ اپنے وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا۔ پہاڑ تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا، اور یہ خوشحالی اور طاقت ہی کا گھمنڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا اور ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان میں سے ایک گابھن اونٹنی نکالیں جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابھن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ مت لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کی۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہوا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بس ناکہ کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔
قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا، بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں تھے۔